یہ بلاؤ ذرا دروازہ کھٹکھٹا ان سے پوچھتے ہیں. آ رہی ہوں بھائی آ رہی ہوں. صبر ہی نہیں آج کل کے لوگوں میں, دروازہ ہی توڑی جا رہے ہیں. جی بھائی آپ لوگ؟ جی ہم پچھلے 4 مہینوں سے آپ سے کرایہ مانگ رہے ہیں, ابھی تک آپ نے کرایہ نہیں دیا. جی مجھے پتہ ہے پچھلے 4 مہینے سے ہم نے کرایہ نہیں دیا, اس مہینے ہم لازمی دیں گے, بس تھوڑا سا ٹائم دے دیں. اور نہیں باجی نہیں, پچھلے 4 مہینے سے آپ کی یہ باتیں سن کے ہم تھک گئے. ہمیں اب آپ پہ اعتبار نہیں ہے. بھائی میرے اعتبار کریں, میرے شوہر کی نوکری نہیں ہے, اس لیے ہمارے مشکل حالات چل رہے ہیں. باہر میں جاؤ تم اور تمہارے شوہر کی نوکری, مجھے صرف اپنے کرایے سے مطلب ہے. 24 گھنٹے کا ٹائم دے کے جا رہا ہوں میں. میرے 4 مہینوں کا کرایہ مجھے ایک ساتھ چاہیے, ورنہ تم سمیت تمہارے سامان کو گھر سے باہر پھینکوں گا. چل بلال. بس سوتا رہی ہو سارا دن, یہ نہیں کہ کوئی نوکری ڈھونڈ لو. مالک مکان آیا تھا, اگر اس مہینے کرایہ نہ دیا تو ہمیں گھر سے باہر نکال دے گا. تجھے تو کوئی فکر ہے نہیں. ہے فکر کیوں نہیں ہے, اسی فکر میں تو سویا رہتا. اٹھتا ہوں مانگتا ہوں کسی سے, کوئی اللہ کا بندہ تو ہمارا کرایہ دے ہی دے گا. نوکری تو مل نہیں رہی اس ملک میں, نوکریوں کا تو فقدان ہے. کیا کر سکتا ہوں میں. ہاں اب یہی رہ گئے, مانگ کسی سے, 24 گھنٹے کا ٹائم ہے ورنہ وہ نکال دے گا ہمیں. مانگنا ہی پڑے گا, اور کیا کر سکتا ہوں. شادی کر کے تو میری زندگی عذاب بن گئی ہے, کمارا ہی ٹھیک تھا میں. اوہو بہت دکھ ہوا تمہاری بات سن کر. خیر تم پریشان نہ ہو, ایک وقت میں تم نے میری مدد کی تھی, آج میرا فرض بنتا ہے کہ ہمسائے ہونے کے ناطے میں تمہاری مدد کروں. جی بخاری صاحب, پریشان تو بہت ہوں, اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں. اور اس پورے محلے میں آپ ہی میرے کلوز ہیں, اور آپ ہی میری آخری امید ہے کہ آپ ہی میری مدد کریں گے. ارے خلیفہ صاحب کیوں نہیں, میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے بہت کلوز ہیں, اور آپ نے میری وقتاً فوقتاً مدد بھی کی ہے. میں آپ کی انشاءاللہ مدد ضرور کروں گا, آپ بے فکر ہو کر گھر جائیں. بہت شکریہ بخاری صاحب کہ آپ اس مشکل میں میرے کام آئے. میں آپ کا یہ احسان زندگی میں کبھی نہیں بھولوں گا. کیا ہوا ابو, آپ اتنے پریشان کیا لگ رہے ہیں؟ کون سا دروازے پر, سب خیر تو ہے؟ ارے بیٹا کیا بتاؤں, پریشانی کی بات تو ہے. وہ اپنے ہمسائے ہیں نا خلیفہ صاحب, انہوں نے پچھلے 4 مہینے کا کرایہ نہیں بھرا, کیونکہ نوکری بھی نہیں ہے ان کی. ان کا مالک مکان آیا تھا اور الٹیمیٹم دے کے گیا ہے کہ خبردار اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر کرایہ نہ دیا نا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا. اوہو ابو, یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے. تو پھر کیا ہوگا ان کا؟ اب ہوگا یہ کہ ہم نے ان کی مدد کرنی ہے کسی نہ کسی طرح سے, کیونکہ میں ان کو ہاں کرایا ہوں. اب پریشانی اس بات کی ہے کہ میرے پاس پیسے پورے نہیں ہیں. تو ابو اس سے پریشانی والی کون سی بات ہے؟ وہ جو مجھے یونیورسٹی سے اسکالرشپ کے پیسے ملے تھے نا, وہ میں آپ کو دے دیتی ہوں, آپ ان کی ہیلپ کر دیں. ارے بیٹا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں, اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا. یقین کریں بخاری صاحب, اس مشکل گھڑی میں آپ ہمارے کام آئے ہیں, ہم زندگی بھر آپ کا یہ احسان نہیں چکا پائیں گے. ارے بیٹا اس میں احسان والی بات کون سی ہے, یہ کہہ کر آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے مذہب اسلام میں ہمسائے کے کتنے حقوق بتائے گئے ہیں. جی ابو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ویسے بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ حقوق ہمسایوں کا ہوتا ہے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور ویسے بھی جو انسان کسی کی مشکل گھڑی میں کام آتا ہے اس کا رتبہ پہلے سے بھی بڑھ جاتا ہے. آج کل نفسا نفسی کا عالم ہے, کوئی اپنا نہیں کسی کے کام آتا. آپ تو غیر اور محلے داروں کے ہمارے کام آئے ہیں, ہم یہ آپ کا احسان کبھی نہیں بھولیں گے. اللہ آپ کو اس کا ضرور اجر دے گا.